बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मोहम्मद अज़ीम दाद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आइए चलकर इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़ीम साहब, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान तारीख़ी हवाले से किस मुल्क का हिस्सा था? गिलगित बल्तिस्तान शुरू से ही रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1846 में जब गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से रियासत जम्मू कश्मीर ख़रीदी थी, उस वक़्त भी ये गिलगित बल्तिस्तान उसमें शामिल था। उससे पहले भी अंग्रेज़ों की, सिखों की या मुग़लों की हुकूमतें भी रही हैं रियासत के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान हमेशा वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है। इसका नाम भी यही था, रियासत जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर हाई तिब्बत वगैरह, ये नाम था उसका। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान पर जस्टिस मजीद केस क्या है और इस मुकदमे की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान का क्या स्टेटस है, क्या मुस्तकबिल होगा? वो केस PLD 1993 पेज 1 AJ के हाई कोर्ट में रिपोर्टेड है। ये हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की फुल कोर्ट ने, जिसमें चीफ मलिक अब्दुल जी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, चौधरी रियाज अख्तर साहब, ख्वाजा मोहम्मद सईद साहब और चौधरी शेर जमान साहब, इस तरह चारों जज जो थे वो उसमें शामिल थे। मलिक मस्कीन साहब वो गिलगित बल्तिस्तान के ही थे, आजकल वो मेरे ख्याल में कौंसिल के मेंबर भी हैं। उन्होंने और कुछ उलमा ने ये केस किया था कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कि इसके इंतज़ामी मामलात जो हैं आज़ाद कश्मीर के पास होने चाहिए, इनके साथ होने चाहिए। तो उस रिट का फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर उस इन इलाकों को अपनी तहवील में रहे, क्योंकि तरक्की पस मंजर यही है कि 47 में भी जब बरसी की तकसीम हुई, उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान का जो गवर्नर था घनसारा सिंह, वो महाराजा हरी सिंह का नामज़द करता था। और जब वो कश्मीरी लोगों ने उसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद उस वक़्त की बागी हुकूमत जो थी, उसके सदर ग़ुलाम नबी गिलकार थे, उनके बदले में तकसीम हुई थी कि गिलकार साहब को यहाँ लाया गया था और घनसारा सिंह को वापस उनके हवाले किया था। ये किसी भी लिहाज से ये रियासत से अलहदा नहीं रहा। गिलगित बल्तिस्तान ये हमेशा ये रियासत का हिस्सा रहा है। वो हाई कोर्ट का फैसला भी यही है कि इसको आज़ाद कश्मीर में शामिल किया जाए। इस फैसला के ख़िलाफ़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की, और उसमें भी आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले में कोई तरमीम नहीं की, सिवाय इसके उन्हें कहा जाए कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, अलबत्ता आज़ाद हुकूमत को इख्तियार नहीं है। पूरी रियासत जब आज़ाद होगी तो उसमें ये भी शामिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी यही कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, भारतीय मकबूजा कश्मीर, ये पूरी रियासत जो हमारी है उसके अवाम अपना फ़ैसला करेंगे। कोई एक टुकड़े का फ़ैसला नहीं हो सकता। यही वजह है कि कल जो पाकिस्तान की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को, अगर मैं तो साफ वाज़ेह तौर पर कहूँगा, अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाया जाता है तो मैं फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई फ़र्क जो है महसूस नहीं करूँगा। अगर हिंदुस्तान ने अगर लद्दाख को अपना सूबा बना लिया है, मकबूजा कश्मीर को अपना सूबा बना लिया है, और 70 सालों के बाद पाकिस्तान के नातजुर्बा कार सियासतदान इसको भी सूबा बनाते हैं, तो मेरे नज़दीक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी जो मजबूरियाँ हैं वो पाकिस्तान को मजबूर करती है। ये फिर ये गिलगित बल्तिस्तान को, अगर मैं ये एक सियासी कारकुन के हवाले से मैं ये आइडिया पेश करता हूँ, बताता हूँ कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने सूबा बनाया तो पूरा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इनसे हिंदुस्तान छीन लेगा। ये नहीं रख सकते। शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि जो मुल्क अपने 4 सूबे नहीं संभाल सकता वो रियासत जम्मू कश्मीर को किधर संभालेगा। लेकिन उसको हिंदुस्तान को ये एक हाथ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बैनुल-अक़वामी सतह पर, उसके ख़िलाफ़ उसने ये फ़ैसला किया, तो फिर ये वो कहेगा कि हमारे साथ महाराजा हरी सिंह ने इलाक़ किया, ये हमारे इलाके हमें दिए जाएँ, वो ज़बरदस्ती ले लेगा। बेशक हम लोग जो हैं कश्मीरी अवाम महाराजा हरी सिंह के हिंदुस्तान के साथ इलाक़ को हम तस्लीम नहीं करते। हम यूनाइटेड नेशन की करारदादों को
تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ حتمی اور فائنل ہوگا۔ عظیم صاحب، 28 اپریل 1949 کو ہونے والے کراچی ایگریمنٹ کے بارے میں کو لے کر گلگت بلتستان کی عوام کیا رائے رکھتی ہے، اور آپ اس کراچی ایگریمنٹ کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اصل میں گلگت بلتستان کے بارے میں جو کراچی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر جو کہ غلام خطہ ہے، غلاموں کے جو حکمران ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں جو جیلوں میں داروغے ہوتے ہیں، ان کا اگر انتخاب کر لیا جائے تو قیدی رہا نہیں ہوتے۔ اگر ہم ووٹ دے کر اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں وہ ہمارے جیلوں کے داروغے ہی ہیں، ان کا اختیار کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ کریں، آپ کے پاس رسل و رسائی نہیں ہے، آمد و رفت نہیں ہے، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔ چونکہ پاکستان کے حکمران اس وقت بھی گلگت بلتستان کے ذرائع کو، قدرتی وسائل کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک زبردستی معاہدہ کر کے یہ کام کیا۔ صدر ابراہیم خان صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ میں نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ چودھری غلام عباس صاحب نے ساتھ اس کے اختلافی نوٹ لکھ دیا۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے، جس معاہدے میں اختلاف ہو وہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے، یہ سرے سے معاہدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا عظیم صاحب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے زمینی راستے کون سے ہیں، اور اگر یہ زمینی راستے کھولے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے درمیان جو رنجشیں ہیں وہ کس حد تک کم ہو سکتی؟ جی راستے تو بے شمار اور بھی ہیں۔ اس وقت جو قابل عمل راستہ ہے وہ ایک 8 مقام سے اگر اوپر جاتے ہیں، رٹو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے گلگت بلتستان آزاد کشمیر یہ آپس میں بالکل قریب ہیں، ملتے ہیں، وہ راستہ بھی ٹھیک ہے۔ دانستہ طور پر دیکھیں نا، 72 سالوں میں ایک سڑک نہیں بننے دی گئی۔ پہلے تو آزاد کشمیر کے آپس میں نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اب اگر مظفر آباد جانا ہو تو ہم آزاد کشمیر کے اندر سے سفر نہیں کر سکتے، ہمیں باہر سے جانا پڑتا ہے۔ پنجاب کے ساتھ ہر سرحد، ہر پل ہمارا مل رہا ہے، لیکن ود ان آزاد کشمیر یہ نہیں ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے بارے میں بھی راستے انہوں نے زبردستی نہیں بننے دیے، اور رنجشیں کوئی بھی نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے بارے میں آزاد کشمیر کے عوام میں، ان کے عوام میں رنجشیں نہیں ہیں، انہوں نے رنجشیں پیدا کی گئی ہیں۔ جیسے یہاں بھی آزاد کشمیر میں آپ دیکھتے ہیں، یہاں بھی سیاسی اختلافات ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہماری یہ رائے یہی ہے کہ ہمیں اختلافات بالائے طاق رکھ کر ایسے نقطہ نظر پر چلنا چاہیے جس پر آزاد شماری نے کوشش کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں رائے شماری کروائے، اور اس قرارداد پر آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے، سابق وزرائے اعظم جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، پیپل پارٹی کے صدر چودھری لطیف اکبر صاحب، لبریشن لیگ کے صدر سابق چیف جسٹس جناب ملک عبد المجید صاحب، اور اسی طرح امیر جمعیت امیریہ کے جو امیر ہیں مفتی رویس خان ایوبی صاحب، اعلیٰ القیاس خالد ابراہیم صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں۔ جماعت اسلامی کے اس وقت امیر تھے عبدالرشید رابی صاحب، انہوں نے بھی کیے ہیں۔ ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کو، تمام سیاسی لیڈروں کو کم از کم پوائنٹ پر ہم اکٹھا کریں، آپس میں اختلافات پیدا نہ کریں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو صرف پاکستان کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں، اور کچھ دوست ہیں صرف ہندوستان کے خلاف۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، نہ ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے، نہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہماری دشمنی ہے غلامی کے خلاف۔ جو ہماری آزادی کا دشمن ہے ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 15 سال کی عمر میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے NSF سے کام شروع کیا تھا، اب میری 65 سال عمر ہو گئی ہے۔ اب بھی اگر ہمیں عقل یا سوچ نہیں آئے گی اپنے آپ کو بدلنے کی، تو پھر ہم کب بدلیں گے؟ ہمیں ان اختلافاتی باتوں کو دور کر کے ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے، ہم دونوں ممالک کو اکٹھا کریں۔ آپ یہ دیکھیں قطار پورا اپنے مفادات ان کے جہاں ملتے ہیں، وہ وزیر اعظم مودی نہیں آیا، لیکن اب پاکستان کا وزیر اعظم دوڑتا ہوا گیا ایک پنجاب کے منسٹر کے کہنے پر، لیکن وہ نہیں آیا۔ نہ سشما سوراج صاحبہ آئی ہیں، نہ نریندر مودی صاحب آئے ہیں،
ان کے مفادات آپس میں ملتے ہیں وہ چلے گئے. کشمیر میں آپ جو جن کی آزادی کا پرچار کرتے ہیں روزانہ 15 16 18 لاشیں اٹھتی ہیں, ان کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. تو یہ احساس ہم نے کشمیری نے خود کرنا ہے. ہمیں نہ پاکستان کا ایجنٹ بننا ہے نہ ہندوستان کا ایجنٹ بننا ہے, ہمیں کشمیری قوم کا ایجنٹ بننا ہے. یہی ہماری آزادی کا رستہ ہے, اسی کے لیے چلیں گے. ان کو ہم اپنا دوست بنائیں گے, ان کو کہیں گے کہ آپ کشمیر سے نکل جائیں, آپ اپنی سرحدوں پر جائیں, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑیں. ہم دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے, ہم دونوں کے جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ریاست جو ہے ریاست جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کی پانی اور بجلی اور دیگر بے شمار قسم کی ضروریات ہیں جن کو میں گن نہیں سکتا ہوں یہاں پر, وہ ہیں, وہ ہم پوری کر سکتے ہیں. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کوئی بھی ہو, انسان مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, انسان ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں اس کی کامیابی کے لیے فلاح کے لیے کام کرنا ہے, صرف مذہب کے لیے کام نہیں کرنا ہے. مذہب میرا ذاتی مسئلہ ہے, اس کے لیے میں اپنا توجہ دوں گا کہ اس کو اپنے فریضے جو ہیں وہ انجام دوں, لیکن اپنے مذہب کو میں کسی دوسرے کے مذہب پر زبردستی ٹھونس نہیں سکتا ہوں کہ وہ ضروری میرا مذہب مانے. وہ اس لیے کہ ہمیں یہ نفرتوں کی سیاست کو کم از کم دور کرنا ہوگا. ہمارے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں, آپ وزیر اعظم تھے سردار تیغ احمد خان صاحب, باغ کے پرانے کوئی. عظیم صاحب, گلگت بلتستان کی عوام کیا چاہتی ہے اور گلگت بلتستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں جی, وہ تو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جس طرح یہاں کے لوگ ہیں علاقے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, اس طرف علاقے ہندوستان کا لگاتے ہیں, اس طرح ادھر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن حالات کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے. تو مستقبل آپ کے سامنے ہے. اس گلگت بلتستان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے. اگر چھیڑنا ہوتا تو ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے دائرہ اختیار میں یہ علاقے نہیں آتے. کل پاکستان نے بھی کہہ دیا جی کہ ہم اس کو صوبہ نہیں بنائیں گے, وہ بنا ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ جب بھی ہوگا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ہی اس کا فیوچر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارا فیوچر ان کے ساتھ ہے, ان کا ہمارے ساتھ نہیں ہے, بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا فیوچر گلگت بلتستان کے والوں کے ساتھ ہے. بہت شکریہ عظیم صاحب آج کے اس پروگرام کے لیے. ناظرین محترم, آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.